اور سب سے جو لازم بات ہے اصل میں حضرت یہ کوئی جمعہ نہیں ہے، جمعہ تو عالم لوگ پڑھاتے ہیں حضرت، یہ ہماری ایک تربیتی نشست ہے جس میں ہر جمعے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے نہ کوئی کنڈے کڑی ہے حضرت۔ یہ جو جمعہ نا ہمارا یہ ایک تربیتی نشست ہے، ہر جمعے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اپنے کانٹے نکال لے حضرت۔ اللہ جو باہر کا ماحول ہے نا، ایک ہفتے میں حضرت پھر کافی کنڈے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر جمعے میں کوشش کرتے ہیں کہ چلو پھر کچھ کانٹے نکالیں، کچھ تو بہتری آئے نا، سارا گندا ہونے سے بہتر ہے چلو بندہ کچھ تو صاف ہو نا حضرت، چلو ہو سکتا ہے کچھ کرم ہو جائے، سارا گندا ہونے سے بہتر ہے بندہ کچھ تو صاف ہونا، کیونکہ سارا گندا تو نہیں ٹھیک ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آج بھی کو ایک ایک نا اپنا کنڈا کڑنے ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کڑی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا درہ رامن جوش میں تھا، آپ نے فرمایا عائشہ مانگو، عائشہ مانگو، اور یہ کو قید نہیں لگائی کہ عائشہ کو دنیا کی نعمت مانگنا کو آخرت کی نہ مانگ لینا، یا کو آخرت کی مانگنا کو دنیا کی نہ مانگنا، نہیں، فرمایا مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، دنیا مانگ لو، آخرت مانگ لو، جنت مانگ لو، اب محبوب ہے یہ اللہ کے، اب محبوب ہے اللہ کے، فرمایا عائشہ مانگ۔ اب حضرت ورائٹی کافی زیادہ ہو نا تو بعض دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا لوں کیا نہ لوں، اب درہ رامن جوش میں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ میں کیا مانگوں، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ نہ کر لوں اپنے والد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ فرمایا شاہ جاؤ۔ سیدہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آگے عرض کرتی ہیں ابا جان آج نبی علیہ السلام کا درہ رامن جوش میں ہے، آپ نے فرمایا عائشہ مانگو، تو مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا مانگوں، تو میں حضور نبی علیہ السلام سے نا اجازت لے کے آئی ہوں کہ میں آپ سے مشورہ کر کے نا پھر کچھ مانگتی ہوں، اب آپ ارشاد فرمائیں کیا مانگو، قربان جاؤں گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عائشہ یا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرو کہ جب آپ معراج پہ گئے تھے نا تو آپ کی اور اللہ کی کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی، اور راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں، کتنے علم دوست لوگ تھے، کتنی علم دوستی تھی، اگر مانگا بھی تو پھر علم ہی مانگا حضرت۔ اور آج حضرت جی اس قوم کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہم نوکر ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جو قوم علم کے ساتھ یہ رویہ رکھے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے حضرت۔ ہم سیکھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے حضرت، ہم نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم ڈگری کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر جس دن ہم نے سیکھنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا آپ کو اپنے رویے خود بدلے لگیں گے۔ ہم سیکھنے کے لیے پڑھ ہی نہیں رہے اس لیے آپ کو باہر کچھ اچھا نظر نہیں آئے گا۔ ہم نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد نوکری ہے، ہمارا مقصد ڈگری ہے، ہمارا مقصد بی اے ہے، ہمارا مقصد ایم اے ہے، ایم ایس سی ہے، بی اے ہے، بی ایس سی، علم تو ہمارا مقصد ہی نہیں۔ اس لیے اس وقت اس قوم کا حال بڑا خراب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج کی رات اللہ اور آپ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ لکھا ہے حضرت نبی علیہ السلام مسکرائے، نبی علیہ السلام مسکرائے اپنے ابو بکر کے انتخاب پہ، دنیا مانگ سکتے تھے، جنت مانگ سکتے، مسکرائے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ اس رات اللہ نے مجھ سے کہا تھا اے محبوب میں نے خود پہ لازم کر لیا ہے، اللہ یاد رکھیے گا اللہ پہ کچھ لازم نہیں ہے۔ فرمایا
اے میرے محبوب علیہ السلام میں نے خود پہ لازم کر لیا ہے بروز قیامت اس شخص کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجوں گا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا. اللہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل. حضرت یہ بڑا دھیان کریو ایدا زخم ٹر جاندہ جی ایدا زخم نہیں جاندہ ہے کہتے اس کا بڑا دھیان رکھنا اس کا بڑا دھیان رکھنا جو یہ زخم دیتی ہے نا